الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ بابرکت نشست خطبہ جمعہ کے عنوان سے منعقد ہے اور بارگاہ ربوبیت میں ہدیہ تشکر کے لیے اس کو مزید اہتمام کے ساتھ آج ادا کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ہمیں اپنے گھر کی تعمیر کے مراحل سے تکمیل کی خوبصورت منزل کی طرف گامزن کیا۔ دل باغ باغ ہوا اتنی کشادہ اور وسیع عمارت کو دیکھ کر۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تاکہ ہمیں قیامت یہ گھر آباد رہے، اللہ اس کے آباد کرنے والوں کے دلوں کو بھی آباد فرمائے۔ مجھے خاص طور پر حقوق والدین اور کچھ معاشرتی معاملات پر گفتگو کرنے کا حکم نامہ صادر ہوا ہے۔ اگرچہ طبیعت ناساز تھی لیکن خیال یہی تھا کہ وعدے کی تکمیل ہو جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں مکمل طور پر اپنی طاقت اور بساط کے مطابق پیغام آپ تک پہنچا سکوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر علماء نے باقاعدہ گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی ہے اور ایک سبب ظاہری۔ سبب حقیقی ذات باری تعالی ہے اور سبب ظاہری والدین ہیں۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ تھا۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ہیں۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تا حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا۔ بندے نے دکھوں کا دور دیکھا ہو،
اللہ بات میں سہولتیں عطا کر دے تو بندہ آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے، میرے گھر میں غربت دیکھی تھی، دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے، میرے آنگن میں مصیبتیں دیکھی تھی، محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے، میری ذلتوں کا دور دیکھا تھا، سر پہ سجی ہوئی عزتوں کی دستار بھی دیکھتے۔ بندہ آرزو کرتا ہے کاش ان خوشحالیوں کے لمحات میں میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوا کرتے۔ آپ جانتے ہیں حضور علیہ السلام ابھی شکم مادر میں تھے کہ میرے حضور کے والد کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر ہوئی، ابوا کی ریت کا مقام، 3 نفوس پر مشتمل قافلہ، حضرت ام ایمن، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا اور حضور علیہ السلام کہ حضرت آمینہ کو بھی بخار ہو گیا۔ سمجھ گئی کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ ام ایمن کو قریب بلایا، اپنے در یتیم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے فرمایا، ام ایمن میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر بیوہ ماں نے اپنے لخت جگر کے سر انور پر شفقتوں بھرا ہاتھ رکھا اور کوئی آخری پیار بری باتیں کہنا چاہی، لیکن ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ آخری لفظ جو کائنات کی عظیم ماں نے کہے تھے وہ کیا تھے؟ کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانے ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ میں بھی جا رہی ہوں وذکر باق و ولد تو تہرا، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا اس لیے کہ میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کے ذکر نہیں مٹا کرتے۔ یہ آخری لفظ کہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ کی سانس ٹوٹ گئی، آنکھیں بند ہوئیں تو میرے حضور بار بار اپنی ماں کو ہلاتے اور ساتھ پوچھتے امی آپ بولتی کیوں نہیں، امی آپ بولتی کیوں نہیں، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھر کتنے حوصلے سے اپنی ماں کی لحد کو کھودا ہوگا، اندر ماں کا جسد اطہر رکھا، اوپر سے مٹی انڈیل کر آنکھوں سے آنسوں کا چھڑکاؤ کیا۔ آج ہو بھی کیا سکتا تھا، مدینہ المنورہ میں حضور علیہ السلام کی والدہ کا وصال ہوتا، ہزاروں صحابہ جنازے کے جلوس میں شریک ہوتے، آسمان سے فرشتے بھی پھولوں کے ہار لے کر پہنچتے، لیکن وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں؟ تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے، 2 پھول ہوتے، میرے حضور اپنی ماں کی لحد پہ رکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے۔ پھر کتنے حوصلے سے ماں کی قبر کو چھوڑا ہوگا، بار بار پلٹ کر دیکھتے نہ جانے دوبارہ یہاں آنا بھی ہوگا یا کہ نہیں ہوگا۔ پھر 2 سال ہی گزرے تھے کہ امیر قریش عبد المطلب کا جنازہ بھی اٹھا، پورا مکہ امڑ کے آ گیا، لوگ آگے بڑھ کر جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے، لیکن ایک 8 سال کی عمر کا بچہ تھا جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا، جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا۔ پھر شب ابی طالب کی گھاٹی بھی آئی، طائف کے بازاروں میں پتھر بھی مارے گئے، گندی اوجریاں جس میں اطہر پہ ڈالی گئی، ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیا۔ لیکن آج طویل کٹھن سفر کاٹ لینے کے بعد جب میرے حضور مصلی امامت پہ جلوہ فراز ہوئے، تا حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر محبت سے محبوب کا استقبال کیا، محبتوں برا ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ ہجوم عاشقاں دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرے حضور تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور جی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احیٌ والدہ کا،
کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ ماں باپ کو اس قدر اہمیت حاصل، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی تھی کہ یہ حضور علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، فرمایا جس کا باپ راضی ہے ہم ضمانت دیتے ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ ماں باپ کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور جی میں اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کروایا ہے، اور کڑکتی دھوپ تھی اس وقت، لیکن میں سعادت پائی کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا اور اللہ کے گھر کعبہ کا میں نے ان کو طواف کروایا ہے۔ تو حضور جی کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضور میں کہ تم تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل بھی نہیں دے سکے۔ ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے اس کی جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں، ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے۔ ماں کے چہرے کی رونق کائنات میں اجالے بھر دیتی ہے، اور ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے روشنیاں چھین لیتی ہے۔ ماں باپ اس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے سامنے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال موجود ہے۔ ساری زندگی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ ایک دن اپنی والدہ سے عرض کی، امی اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں بھی محبوب علیہ السلام سے ملاقات نہ کر کے آؤں؟ تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا۔ ماں سے اجازت لی، شوق و ورفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہو۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی۔ اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھ کے تڑپ رہے ہیں تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں، اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور فرماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی ہے؟ حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ عرض کی حضور اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے، اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور انہیں کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا۔ یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکلے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام کا سلام پیش کیا، بس نام سننا تھا کہ چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ بار بار فرماتے مجھے یہ تو بتاؤ میرے محبوب کے لبوں پہ اویس کا نام آیا کیسے تھا؟ حضور نے کیسے کہا تھا کہ اویس کو بھی سلام کہنا؟ آنکھوں میں آنسو، بدن پہ کپ کپی کی کیفیات دیکھی تو کہا جناب جن کا نام سن کے اتنا تڑپ رہے ہیں ان سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کا رخ پلٹا اور کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ کہا ہم نے تو صبح و شام دیکھا ہے۔ کہا اچھا پھر تم بتاؤ میرے محبوب کے یہ والے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کہا تم نے تو دیکھا ہے، میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ کہا حضرت آپ ارشاد فرمائیں۔ کہا کوئی دور سے دیکھتا اسے جڑے ہوئے نظر آتے، اور کوئی نیڑے آ کر دیکھتا تو اسے کھلے ہوئے نظر آتے۔ پتہ لگا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو نیڑے بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے اور یمن میں ماں کے قدموں میں بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے۔ وہ جہاں بھی تھے نگاہ رسول میں تھے۔
وہ دل رسول میں تڑپا کرتے. ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا عمل ہے. یقین جانیے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی. آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے. جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا. ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا. شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا، وہ گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لیے. وہ گھر پہنچا تو جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا. جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بگو بگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے. پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی. جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے. بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے. اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہگار آدمی. تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے. لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کر مجھے یہی ایک دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے ہیں اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. ماں راضی ہونا یار، رب صرف جنت نہیں جنتوں میں نبیوں کا ساتھ بھی عطا کرتا ہے. ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا عمل ہے. وقت سمٹ گیا. علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ کل قیامت کے دن اس سے راضی ہو کر ملاقات کریں تو اسے زندگی میں 3 کام ضرور کرنے چاہیے. میں اور آپ اچھی طرح ان 3 باتوں کو اس نیت سے سماعت کریں گے کہ ہم ساری زندگی ان پر عمل پیرا ہو جائے. سب سے پہلی بات، کثرت سے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے. ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب بھی. ایک روایت میں ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے. اب دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کل کا ختم دلوائیں، چہلم کی تقریب رکھیں یا سالانہ برسی کے عنوان پہ لوگوں کو جمع کر کے قرآن خوانی کر کے ماں باپ کے لیے دعائے بخشش کرے تو یقیناً یہ باعث سے برکت عمل. لیکن میں کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرے اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرے. یقیناً دوست احباب گاہے بگاہے تو اس طرح کی محافل کا انعقاد کیا ہی کرتے ہیں، لیکن روزانہ تو دعائے بخشش نہیں ہو سکتی چونکہ اتنے لوگوں کو آپ جمع کیسے کریں گے. لیکن دعا تو روزانہ کرنی چاہیے اور میں کہتا ہوں دن میں کئی مرتبہ کرنی چاہیے. تو پھر کیا کیا جائے؟ اور بعض کا مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کسی کو کیا بلانا، بندہ خود بھی دعا کرنا بھول جاتا ہے. تو علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا کوشش کر کے محنت کر کے آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیے. یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے. بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک وہ یہ دعا نہیں کر لیتا ربنا اغفر لی ولی والدیہ،
کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا بیٹے کی تو نماز ہی پوری نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا نہیں کر لیتا۔ نماز نماز نماز، آخری وصیت بھی امت کے نام یہی تھی، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ آج ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ ناراض نہ ہوئیے گا، ہماری تو حالت یہ ہے، 12 ربیع الاول والے دن ہم نے جھنڈا پکڑ کر 6 گھنٹے کا جلوس تو نکالا، لیکن ظہر کے وقت مسجد میں 10 نمازی کھڑے تھے۔ یہ ہمارا اپنا مرضی کا عشق ہوتا ہے، سمجھ آیا تو جلسے میں بھی آ گیا، سمجھ آیا تو جناب ساری رات نعروں پہ بھی برمار کر دی ہم نے، اور ہم ہاتھ اٹھا اٹھا کے نعرے لگاتے رہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور پھر ہم نے جو ہے سارا دن جلوس میں بھی گزارا، لیکن مسجد میں وہی 10 سے 15 لوگ کھڑے تھے۔ روڈ کے اوپر گزرنے کی جگہ نہیں تھی، عاشقوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، اور دوسری طرف 12 ربیع الاول والے دن بھی ظہر عصر مغرب میں جو حالتیں تھی مسجد میں، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ عشق ایسے تو نہیں ہوتا ہے، عشق تو محبوب کی اداؤں پہ مر مٹنے کا درس دیتا ہے، اور یہ ایک ایسا عشق ہے جو جلسے میں زور پکڑتا ہے، نعرے پہ زور پکڑتا ہے۔ میں نے تو کسی وقت کہا تھا کہ وہ عشق جو تمہیں جلسے میں لاتا ہے، جو تمہیں جلوس میں لاتا ہے، وہ عشق جو تمہیں جو ہے وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے نعرے لگانے پہ بھی مطمئن کر دیتا ہے اور جوش دلا دیتا ہے، اس دن اس عشق کو بھی ذرا روک کے پوچھو کہ میاں تو جلسے میں آتا ہے تو فجر کی نماز میں کیوں نہیں لے کے آتا ہے؟ تو مغرب کے سجدے میں کیوں دکھائی نہیں دیتا ہے؟ تو سال کے بعد جھنڈیوں پہ ہی کیوں نظر آتا ہے؟ کاش کہ ہم عشق کو عمل کی مہمیز کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ لیں، تاکہ عشق کو بھی راہ ملے اور مقصدیت حاصل ہو جائے۔ نماز یہ دین کی بنیاد ہے، یہ دین کا ستون ہے۔ جس نے اس کو ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ تو مجھے اور آپ کو نماز پنجگانہ کی طرف اپنی اولاد کو انگلی پکڑ کے لگانا ہوگا، اور یقین جانیے بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی اولادیں پنجگانہ نماز کی عادت رکھتی۔ میں کہتا ہوں ان کی قبروں میں تو یار اصالے ثواب کے رش نہیں لگے ہوں گے۔ کبھی فرشتے کہیں گے بھی تیری بیٹی نے ظہر کا مصلی بچھایا تھا، یہ اس کی برکت پہنچ رہی ہے، اور کبھی کہا جائے گا بھی تیرے بیٹے نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، یہ اس کی روشنی پہنچ رہی ہے، اور کبھی شاید یہ بھی کہا جائے آج کرم دو بالا اس لیے ہے کہ بیٹا صبح تہجد میں بھی اٹھا تھا، سونے محمد پہ درود بھی پڑھ رہا تھا۔ تو یہ کرنے کا کام ہے۔ دیکھو اپنی اولاد کو مسجد کے ساتھ جوڑ دو، اپنی اولاد کو مصلی پہ کھڑا کرو، یہ بہترین توشہ آخرت ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری اولادیں بہت بڑے ختم نہ دلوا سکے، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے ہماری اولادیں سال کے بعد بھی ہماری قبروں پہ نہ آ سکیں، آنا چاہیے، قبر پہ آنے کی الگ سے برکت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کاروبار دنیا میں بچے اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے بیٹا بیرون ملک چلا جائے، سال کے بعد بھی ماں باپ کی قبر پہ سلام نہ پیش کر سکے، لیکن میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، اگر تم نے اپنی اولاد کو پنجگانہ نماز دی ہے، بیٹا جیسے ہی بیرون ملک میں دفتر کی کرسی سے اٹھ کر وضو کر کے مصلی بچھا کے ہاتھ باندھ کے کہے گا مالک رب العالمین تو ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے، پھر رکوع میں پھر کبھی سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے کہ مولا اعلیٰ تو ہے، عرفہ تو ہے، افضل تو ہے، پھر گھٹنے بچھا کے بیٹھ گیا اور پھر عرض کرتا ہے مولا تیرے نبی پہ درود بھی ہو، تیرے رسول پہ سلام بھی ہو۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیے تو صحیح وہ کہاں سے شروع ہوا۔ اب اس کی رحمتیں برس رہی ہیں کہ میرے بندے تو نے رحمان کہا، تو نے ہمیں رحیم کہا، تو نے ہمیں مالک یوم الدین مان لیا، تو نے ہمیں رکوع و سجود میں یاد کیا، تو نے ہمیں تسبیح و تحمید کے ساتھ یاد کیا، تو نے ہمارے نبی پہ درود بھی پڑھا، تو نے ہمارے رسول پہ سلام بھی پڑھا، اب تو بھی تو بتا تو آیا کس لیے ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ تو یہ پلکیں بچھا کے کہتا ہے مولا بس مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ بس ایک ہی سوال اس کی دہلیز پہ رکھتا ہے، آخر پہ کہتا ہے کہ مولا ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے۔ تو مجھے کتنا بڑا عمل ہے، تو ہمیں اس پہ محنت کرنی چاہیے، اس پہ بچوں کو لگانا چاہیے، اصل کام ہے۔
میں نہیں کہتا آپ بیٹے کو ڈاکٹر نہ بنائیں، آپ بیٹے کو انجینئر نہ بنائیں، آپ کاروبار نہ سکھائیں، ضرور سکھائیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کاروبار بھی اتنی دیانت سے سکھاؤ، جب اس کو کرسی پہ بٹھاؤ، جب اس کو ملازمت پہ لگواؤ، اس کو بتاؤ بیٹا 100% سچ کے ساتھ کمانا، پوری امانت داری کے ساتھ کمانا، خیانت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا۔ اگر تم نے بیٹے کو تاجر ہی بنایا ہے لیکن دو خوبیاں اس کی روح میں تم نے اتار دی، ایک وہ سچ کے ساتھ کماتا ہے، دوسرا وہ امانت داری کے ساتھ کماتا ہے، تو سنو میرے حضور کا فرمان عالی شان، میرے آقا فرماتے التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء یوم القیامہ، فرمایا سچے اور امانت دار تاجر کل نبیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے۔ دنیا بھی سکھاؤ تو دین کے تابع رکھ کے سکھاؤ۔ میں کہتا ہوں یار جس باپ کا بیٹا انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا اس باپ کا چہرہ بھی تو دیکھنے والا ہوگا کہ جس کی اولاد دنیا بھی کما کے آئی تو شریعت کے ضابطوں کے مطابق۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام میں دنیا بھی اسلام کے تابع ہوتی ہے، اور پھر وہ دنیا دنیا نہیں رہتی، وہ دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ تابع شریعت نہ ہو تو پھر سوال بے مقصد ہے کہ اس نے کروڑ کمایا، لاکھ کمایا یا ہزار کمایا، سوال یہ ہے کہ جو اس نے کمایا وہ حلال کا تھا یا کہ نہیں۔ اس پر غور کیا جائے، اپنی اولاد کی روح میں یہ تیقن اتارو کہ بیٹا رازق اللہ ہے، جھوٹ بولنے سے تمہیں زیادہ نہیں ملے گا اور سچ بولنے سے کبھی کم نہیں ملے گا، تمہارے حصے کا رزق تمہارا رب تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ تمہارا اور میرا امتحان یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں امتحان گاہ میں اتارے گئے ہیں، یہی تو امتحان ہے۔ رشوت والی آپشن اگر رکھی نہ جاتی تو امتحان کیسے ہوتا؟ یہ آپشن ہے اس لیے، اگر یہ مزاج نہ ہوتا معاشرے میں کہ جناب جھوٹ کے بغیر بکتا نہیں تو امتحان کیسے ہوتا؟ امتحان ہی یہی ہے کہ تیرے اور میرے رسول نے سچ کے ساتھ بیچ کے دکھایا، میرے اور تیرے رسول نے امانت داری کے ساتھ کاروبار کر کے دکھایا ہے۔ تو ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ نیک صالحیت اولاد کی تربیت میں مشغول ہو جائے۔ تو پہلی چیز نماز پنجگانہ دعائے بخشش کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دوسری بات، وقت سمٹ گیا، ماں باپ فوت ہو جائے تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں فوت ہو گئی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو جائے تو چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اس سے ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ وہ کسی شاگرد نے پوچھا تھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ تو بڑا استاد تھا تو اس نے کہا کہ بیٹا جب ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کی نشانیوں سے پیار کیا کرو۔ کہا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی؟ کہا ہاں بیٹا، خیال تھا کہ شاید یہ رومال، یہ تسبیحاں، یہ ٹوپیاں نشانیاں ہوتی۔ تو کہا جی ماں باپ کی نشانیاں کیا ہوتی؟ کہا بیٹا یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا یہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی۔ ماں فوت ہو گئی ہے، بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھو، باپ فوت ہو گیا بھائیوں کو سینے سے لگا کے رکھو، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی یہ تعلیمات شریعت ہے، ہمیں جوڑنے کی تاکید کی گئی ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حضور کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا قاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں ہے جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات، ایک روایت میں ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، جبکہ جنتی ابھی جنت سے 500 سال کی مسافت پہ ہوگا کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن جو رشتوں کو توڑنے والا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ تو ہمیں تاکید کی گئی ہے تم نے رشتوں کو نبھانا ہے، رشتے نبھا کے ہوتے ہیں۔ دیکھو اگر سارے لوگ میری تعریف کریں، مجھے عزت دیں، تکریم کریں، سب میرے حمایتی ہوں تو پھر رشتہ داری نبھانا کون سا مشکل ہے؟ پھر تو سب ظاہری بات ہے، پھر تو تقاضا ہے اچھے کے ساتھ اچھا کرنا، یہ تو تقاضا ہے، فطرت بھی ہے، یہ تو ہم سے تقاضا ہے۔ اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں اچھا نہیں سمجھتا ہم اس کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ معاف کر دینے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں، سلو کر لینے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اپنے معاشرے میں روشنی یہ بانٹی جائے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت یہ کریں کہ بیٹا اختلاف ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑے شخص سے بھی آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ اختلاف کی دیوار اتنی بلند کر دی جائے کہ پھر ہم دوبارہ سلام لینے کے بھی روادار نہ رہیں۔ تو یہ مزاج میں شدت قطعاً نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے اور آپ کو سلو کر لینے کا درس دیا گیا، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کرنے کی تاکید کی گئی۔ اور میں ایک حدیث سناتا ہوں اور میرا ماننا یہ ہے
کہ ہو نہیں سکتا کسی نے یہ حدیث سنی ہو پھر سلو کیے بغیر اس کو نیند آ جائے. اتنی بڑی بشارت ہے اس ایک حدیث کے اندر. میرے حضور فرماتے ہیں وہ شخص کہ جو جھگڑا چھوڑ دے اس کے باوجود کہ وہ حق پر ہے کہ وہ جھگڑا کر سکتا ہے، یعنی وہ ناجائز بات نہیں کر رہا، وہ جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جیسے بات کرتا ہے دلائل دیتا ہے نتیجے میں جو ہے وہ قطع تعلق کی ہوتی ہے، اختلافات بڑھتے ہیں. میرے حضور فرماتے ہیں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا وہ جھگڑا چھوڑے ہم اسے جنت میں محل کی ضمانت دیتے. کتنی بڑی بشارت ہے. اللہ اکبر. یار کسی کا جھگڑا ہوگا بھی تو کتنا بڑا، لاکھ کا، کروڑ کا، ارب کا، کھرب کا، 7 زمینیں بیچ کر بھی جنت کا انچ نہیں خریدا جا سکتا. اور میرے حضور کتنی بڑی بشارت دے رہے ہیں تم جھگڑا چھوڑو ہم جنت میں پورا محل دلواتے ہیں. یہ سلو کر لینے کا مزاج پیدا کیجئے. دیکھو 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا، غلطیاں کوتاہیاں سب میں ہوتی. کبھی ایسا ہوا مزاج بگڑ گیا، محفل میں آپ برہم ہو گئے، لہجہ اونچا ہو گیا، آواز جو ہے وہ آسمان کو چھونے لگے، بھائی نے اعتراض کیا تو آپ نے بھی ترکی بترکی پورا جواب دیا، لیکن پھر بعد میں آپ کو گھر جاتے ہی احساس ہوا کہ یار اگر انہوں نے بات کی تھی تو میں نے کون سا کام کیا، میں بھی تو برابر جواب دیتا رہا. اب یہ دل سے اندر سے آواز آ رہی کہ میاں تم زیادتی کر کے آئے ہو. اس آواز کو دبانے کی کوشش نہ کرو، اس آواز کو سننے کی کوشش کرو. یہ رب کی رحمتوں کی آواز ہے جو تمہیں رجوع کی طرف بلا رہی ہے. تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اتنا اختلاف نہ ہو کہ ہم دائمی طور پہ جھگڑنے والے بن جائیں اور نفرت کی دیوار کھڑی کر دیں. میں ہمیشہ جب جھگڑے پر بات کرتا ہوں اور سلو پر بات کرتا ہوں تو مجھے واصف علی واصف یاد آ جاتے ہیں. بڑی خوبصورت بات اس شخص نے کی. واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جس شخص کا تم جنازہ نہیں چھوڑ سکتے، فرماتے اس سے جھگڑا بنتا ہی نہیں ہے. یہ طے کر لو. کل جب وہ منو مٹی کے نیچے جانے کی تیاری کر بیٹھا اور پھر ہم جا کے صف میں کھڑے ہو گئے برادری کو دکھانے کے لیے اور ہم نے کہا چلو یار کوئی بات. واصف صاحب کہتے ہیں جس بندے کا جنازہ نہیں چھوڑ سکتے، یا مجھے پتا ہے میں خاندان میں برادری میں رشتوں میں، تو کہا جس شخص کا تم جنازہ نہیں چھوڑ سکتے اس سے جھگڑا بنتا نہیں. اللہ اکبر. جنازہ ویسے ہے بھی کیا؟ میں کہتا ہوں کاش ہم جنازے کا معنی و مفہوم ہی سمجھ لیں تو پھر بھی معاشرے میں بہت ساری نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں. جنازہ ہوتا کیا؟ ہم وضو کرتے ہیں، پاک کپڑے پاک جگہ کا انتخاب کر کے مسلمانوں کی جماعت میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں اے اللہ ہمارے اس بھائی کو تم معاف کر دے. یہی جنازہ ہے نا، دعائے بخشش یہی تو ہے کہ اللہ اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے. کس کو بخش دے؟ جس کو ساری زندگی ہم نے نہیں معاف کیا. کس کو معاف کر دے؟ جس کو ہم معاف نہیں کرتے تو معاف کر دے. یہ کیسا عجیب فلسفہ ہے میاں. کل جب جنازے میں آ کے کہنا مالک اس کو معاف کر دے تو کیوں نہ زندہ بندے کی قدر کر لے. بعد میں قبروں پہ پھول رکھنے سے بہتر ہے آج زندہ لوگوں کے ساتھ لہجوں میں مٹھاس پیدا کر لی جائے. 100% ٹھیک کوئی نہیں ہوتا، غلطیاں معاف کیجئے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک تو یہ جھگڑے پر بات کہی، اور دوسری بات بڑی خوب ہے ویسے واصف صاحب کی. وہ فرماتے ہیں جس کا جنازہ نہیں چھوڑ سکتے اس سے جھگڑا بنتا نہیں. اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے تم نے تعلق نہیں رکھنا، تو فرماتے جب تعلق نہیں رکھنا تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ آپ جب 2 4 6 ماہ چلے، کاروبار کیا، دوستی کی، رشتہ داری کی، آپ کو سمجھ آیا کہ یار بندہ میرے مزاج کا نہیں. ظاہر مزاج ہی مختلف ہوتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا. فرماتے جب طے کر لیا کہ تعلق نہیں رکھنا، فرماتے جب طے کر لیا تعلق نہیں رکھنا تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ پھر جھگڑا بنتا نہیں ہے. آہستہ آہستہ آپ تعلق مدم کر دیں. اور دوسری بات اس سے بھی خوبصورت، پہلی بات جس سے تعلق نہیں رکھنا اس سے جھگڑا کس بات کا، اور فرماتے جس سے تعلق ہی رکھنا ہے اس سے جھگڑا کس بات کا. 2 ہی باتیں ہیں نا، یا تو آپ نے تعلق رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. اگر نہیں رکھنا تو پھر جھگڑا کس بات کا، اور اگر یہ طے پایا کہ تعلق رکھنا ہی رکھنا ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا. سارے لوگ کہتے ہیں نا، ہم بھی سنتے ہیں معاشرے میں کہ جناب بھائی چھوڑے نہیں جا سکتے. یہ طے پایا نا بھائی چھوڑے نہیں جا سکتے تو پھر جھگڑا کس بات کا. جب سمجھ میں آ گیا کہ بھائی بازو ہوتے ہیں، بالآخر بھائی بھائی ہوتے ہیں، تو جو چھوڑے نہیں جا سکتے
تو کہا اگر تعلق نہیں رکھنا تو پھر جھگڑا کس بات کا، اور اگر تعلق ہی رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا۔ دونوں صورتوں میں تعلق ہی ہے اور دونوں صورتوں میں جھگڑا بنتا نہیں ہے۔ اگر نہیں رکھنا تعلق تو پھر بھی جھگڑا نہیں، اور اگر تعلق ہی رکھنا ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا، پھر تعلق نبھائیے۔ دیکھو تعلق رشتہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں، اور ہر کوئی جب محبت کرے گا تو پھر تعلق آگے بڑھے گا۔ ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہے مصروفیات ہی ہیں، تو دوست گلہ بھی کرتے کہ آپ کبھی فون نہیں کرتے، تو میں کبھی فون کروں تو وہ کہتے جی کبھی فون ہی نہیں کیا، تو میں ہنس کے کہتا ہوں کہ آج میں نے فون کیا جو کام میں کر رہا ہوں آپ اسی پہ اعتراض کر رہے۔ تو کوئی کہتا ہے جی وہ ہمیں میری واجی سادہ ہیں تو فرمانے لگے کہ انہوں نے کون سا مجھے کبھی فون کیا ہے، تو میں کہا وہ بھی گھر بیٹھ کے یہی کہتے ہوں گے انہوں نے کبھی فون کیا ہی نہیں۔ جب سارے یہی کہیں گے انہوں نے فون نہیں کیا تو کوئی بھی کسی کو نہیں کرے گا۔ تو کسی کو تو محبت کے بازو پھیلانے ہوں گے، کسی کو تو فون کے لیے وقت نکالنا ہوگا، تو جب کوئی نکالے گا تو کوئی کہے گا نا کہ یار ہاں فلاں شخص ہمیں یاد کرتا ہے، تو نتیجے میں کوئی دوسرا بھی یاد کرے گا۔ تو ہم سب یہی کہتے ہیں اس نے مجھے نہیں بلایا تو ہم مجھے اس کو نہیں بلائیں گے، تو ہر کوئی گھر بیٹھ کے یہی کہ اس نے مجھے یاد نہیں کیا، تو یاد کون کرے گا؟ تو محبت کی شمع روشن کیجئے، رشتہ داریوں کو نبھائیے۔ تیسری اور آخری بات، ماں باپ فوت ہو جائیں کوئی نہ کوئی نیکی ان کے نام کی ضرور کیجئے۔ جو نیکیاں وہ کرتے تھے ان کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ پہلی بات میں نے کہی دعائے بخشش، اس کا بہترین طریقہ نماز۔ دوسری میں نے کہ ماں باپ کی رشتہ داریوں کو نبھایا جائے، اور تیسرا میں نے کہا کہ ماں باپ فوت ہو جائے تو جو نیکیاں دنیا میں وہ کرتے تھے ان کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی مسجد مدرسہ یا ہاسپٹل میں ماہانہ فنڈ بھیجتے تھے، تو یہ نہیں کہ اگلے دن وہ آئیں تو آپ کے وہ تو حاجی صاحب کرتے تھے کل سے تم نہ آنا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی نسل در نسل آگے چلتی رہنی چاہیے۔ نیکی میں بہت برکت ہے، یقین جانیے نیکی 7 نسلوں کو بھی پار لگا سکتی ہے، نیکی میں اتنی طاقت ہے۔ تو ہمیں نیکی کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی اولادوں کو بھی بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ دادا ابو کرتے تھے، یہ میلاد کا جلسہ وہ کرواتے تھے، آج کے بعد میں کروا رہا ہوں، یہ مسجد کو ماہانہ اتنا فنڈ وہ دیتے تھے، آج کے بعد میں دیا کروں، تاکہ اولاد کو پتہ ہو یہ نیکیاں آگے ہم نے کرنی، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد۔ میرے حضور فرماتے ہیں جس شخص نے نیکی کی بنیاد رکھی اس کے دیکھا دیکھی اور لوگ بھی نیکی کرنے لگے، فرمایا اللہ سب کو اجر عطا کرے گا، سب جتنا اجر اس پہلے کو بھی عطا کرے گا، کیونکہ اس نے نیکی کی بنیاد رکھی ہے۔ تو آج یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، یہ بڑا خوبصورت موقع ہے۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے اللہ کا گھر مسجد کو بنایا، یہاں تک کہ تتر کے گھونسلے کے مقدار، بہت بڑا نہیں بنا سکا، اتنا چھوٹا بھی گھر بنایا، فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن اس کو جنت میں محل عطا کرے گا۔ تو یہ بہت سعادت کی بات ہے، یہ دور و دیوار یقیناً ہماری شفقتوں کے مزید منتظر ہیں، اور یہ سعادت ہمارے لیے ہے۔ دیکھو میں اپنا گھر بنا رہا ہوں، آپ میرے معاون مددگار بن جائیں تو میرے دل میں پیار پیدا ہوگا، میں جو محبتیں پیش کر سکوں گا وہ آپ کو ضرور پیش کروں گا، چونکہ آپ نے میرے گھر کے لیے خیر خواہی کے جذبات پیدا کیے، تو میرا یا آپ کا گھر کیا معنی رکھتا ہے، یہ تو رب العالمین کا گھر ہے، تو اس کو جتنی خوبصورتی کے ساتھ، جتنے باوقار انداز میں ہم جو ہے جلد تعمیر کے مراحل سے نکال کر، مجھے نوجوانوں نے بتایا ماشاءاللہ یہاں پہ باقاعدہ حفظ قرآن اور علامہ صاحب جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے کوشاں ہیں، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے اور اپنے اولادوں کی تربیت کی بقا کے لیے مجھے اور آپ کو اس میدان میں بھی پورے جذبوں کی فراوانی کے ساتھ اٹھنا چاہیے اور اپنے حصے کی شمع روشن کرنی چاہیے۔ راہ خدا میں خرچ کیا ہوا 1 روپیہ بھی اللہ اکبر کتنا وزنی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوگوں کو ترغیب دلائی کہ لوگوں فنڈ پیش کرو، تو لوگوں نے فنڈ پیش کرنا شروع کیا، جس کے پاس جو تھا، کوئی سونا لے آیا، کوئی چاندی لے آیا، کوئی گندم لے آیا، یہاں تک کہ بہت بڑا ڈھیر مال، درہم، دینار، سونا چاندی کا جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لگ گیا۔ تو ایک فقیرنی وہاں بیٹھی تھی جس کے پاس بہت کچھ نہیں تھا، ایک سکہ اس کے پاس تھا، تو اس نے اس ڈھیر کے اوپر یوں پھینک دیا۔ جب اس نے دھیرے سے یوں پھینکا کسی کو پتہ نہ لگا، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی کا پیغام آ گیا، کہا موسیٰ سب کا دیا ایک طرف، اس فقیرنی کا ایک سکہ ایک طرف۔ اس نے جس اخلاص سے، یہاں وہ نہیں دیکھتا کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں لاکھ دیا 50,000 دیا، وہ دیکھتا ہے کتنے اخلاص سے کسی نے پیش کیا۔
اور اگر ہم مستقل جب تک اس کی تعمیر مکمل نہ ہو، بھلے 1 روپیہ آئی، میں تو یہ بھی نہیں کہتا آپ 1 لاکھ یا 1000 روزانہ یا ماہانہ دیں، جتنا میں اور آپ جو ہے وہ شامل کر سکیں، ہم یہ طے کر لیں اس کی تعمیر میں اتنے لوگ اگر ماہانہ ممبر بن جائیں، بھلے 500 روپے کے ساتھ بن جائیں، تو یہ بہت اچھے طریقے، یہ اصل ہمارا کام بھی یہ ہے۔ یاد رکھیے گا، مساجد و مدارس ہی جب تک مضبوط نہیں ہوں گے تب تک ہم دین کا کام آگے نہیں لے کر جا سکتے۔ آج معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں جو ہے وہ میں اکثر یہ کہتا ہوں 5 سال کی عمر سے لے کر 60 سال کی عمر کا آپ کو نعت خواں تو ملتا، آپ کو عالم نہیں ملتا۔ شہروں کے شہر ڈھونڈ جائیے، آپ کو پڑھے لکھے لوگ بہت کم ملیں گے، کوئی 2 سال پڑھا، کوئی 3 سال پڑھا اور پھر اس نے چھوڑ دیا۔ آئیے اس مشن کے ساتھ وفا یہ ہے کہ ہم اپنے بچے بھی پیش کریں، اپنی اولادوں کو بھی کھڑا کریں، اور اس کام کو سب لوگ اہم ترین کام سمجھیں۔ جو ہے وہ لاکھوں روپے نعت خانوں پہ جاہل قسم کے، ان پڑھ قسم کے پیروں پہ خرچ کرنے کی بہتر، کروڑا درجہ بہتر ہے ہم اس مشن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ بڑی دردناک کہانیاں یقین جانی۔ میں یہ فیصل آباد میں ایک بار درس دیا تو باہر نکلنے لگا، فجر کے بعد میں نے دیکھا کہ دیکھتے دیکھتے 60 70 یا 80 کے قریب بچے پھٹیوں پہ قرآن مجید لے کر بیٹھ گئے۔ تو بڑی خوشی ہوئی، صبح صبح اتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ لیکن میں ابھی حجرے میں بیٹھا تھا کہ قاری صاحب بھی آدھے گھنٹے کے بعد واپس آ گئے۔ تو میں نے کہا حضرت وہ ناظرہ کی کلاس ہوگی؟ کہتے جی بالکل، ہمارا سسٹم ہے، ہم حاضری بھی لگاتے ہیں اور دعا بھی۔ تو 80 یا 90 کتنے بچے انہوں نے بتایا کہ اتنی تعداد بھی ہے۔ تو میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ایک بات کہوں۔ کہہ لیں گے جی بتائیے۔ میں کہا 80 90 بچے تھے اور آدھا گھنٹہ ٹائم تھا، آپ نے دعا بھی کروائی، آپ نے حاضری بھی لگوائی، مجھے بتائیں آدھے گھنٹے میں 80 90 بچوں کا سبق کیسے سنا جاتا ہے؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو میں نے جب بات کو اور بڑھایا تو وہ کہنے لگے کہ میں نے کئی مرتبہ مسجد کی انتظامیہ سے کہا ہے، زیادہ نہیں، کوئی 2000 روپیہ ماہانہ پر میں اپنے کسی شاگرد حافظ صاحب کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ وہ قرآن مجید والوں کا سبق سن لیا کریں اور میں قاعدے والوں کی تختیاں سیدھی کروا دیا کروں، تلفظ ان کا بہتر کروا دوں۔ تو ہماری مسجد والے کہتے ہیں کہ ہم الگ سے 2000 روپے بندہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہم پورا مہینہ قرآن پڑھانے والا الگ سے 2000 روپے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ ان پڑھ جاہل قسم کا خطیب سالانہ جلسے کے لیے 60,000 روپے میں گھنٹے کے لیے بلانا پڑے، وہ ہند سے بلانا پڑے یا سندھ سے بلانا پڑے، ہم سب کے پاس فنڈ موجود ہے۔ ہر مسجد والوں کے پاس 11ویں کی دیگ کا 10,000 روپے ماہانہ موجود ہے۔ اور ناراض نہ ہوئیے گا، کراچی سے آئے ہوئے نعت خواں 30 سفارشیں ڈلوا کے، منتیں کر کے 20 منٹ کے لیے سٹیج پہ کھڑے کرنے پڑے، ہم سب کے پاس فنڈ موجود ہے۔ ان پڑھ جاہل پیر پہ پھینکنے کے لیے ہمارے پاس فنڈ موجود ہے، لیکن ہمارے پاس قرآن پڑھانے کے لیے، قرآن کے لیے فنڈ موجود نہیں ہے۔ اصل یہ چیز ہے جس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ کاش ہم سنجیدگی سے سوچیں، لاکھوں روپے لگا دو اس کام کے اوپر۔ میں نے تو سمندری میں اس دن کہا تھا کہ میں نے کہا کہ جاؤ جا کے فیصل آباد میں جو ہے وہ کسی معتبر شخص سے ملاقات کرو اور ان کو حضرت 2 یا 3 قاری صاحبان کوئی عالم ہمیں دے دو اور ان کو لا کر مسجد میں بٹھاؤ اور ان کو حضرت آپ کا کام ہے یہاں بیٹھ کے کام کرنا، آپ کی ساری ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر ہیں، لیکن 1 سال اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ پورے گاؤں میں کوئی چھوٹا بچہ نہ ہو جس کو سونے محمد کا قرآن نہ پڑھنا آتا ہو۔ پکڑ پکڑ کے جا کے دعوت دے کے ایک شخص کو لاؤ، بوڑھے بھی بیٹھ جائیں، جوان بھی بیٹھ جائیں، بچے بھی بیٹھ جائیں۔ میں جوانوں کو بھی کہنا چاہوں گا، یہ صرف اس کی تزئین و آرائش کے اوپر کروڑوں روپے نہ لگا دینا، اس سے 10 گنا بہتر ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ اس کو تعمیر کرو اور مناسب سی جو ہے اس اگلا فنڈ جو ہے قرآن کے اوپر لگاؤ، اگلا فنڈ اپنی نسلوں کو قرآن سکھانے پہ لگاؤ، اور گاؤں کے اندر کوئی شخص نہ ہو جس کو سونے محمد کا قرآن نہ پڑھنا آتا ہو۔ اس مشن کو بنا لیا جائے، اس پر اصل خرچ کیا جائے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ لیکن بہت بڑا کام ہے یہ۔ میں یہ اگلے دن منڈی باول دن گیا تھا میں، تو وہاں میں نے قاری صاحب سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میں بچوں کو قرآن مجید پڑھاتا ہوں۔ تو میں نے کہا کس وقت؟ وہ کہنے لگے ظہر سے لے کر عشاء تک۔ تو میں نے کہا آپ حفظ کرواتے ہیں؟ کہتے نہیں میں ناظرہ پڑھاتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ گھروں میں جا کے ٹیوشن پڑھاتے ہیں؟ کہتے نہیں جی میں مسجد میں پڑھاتا ہوں۔ تو میں نے کہا ناظرہ کلاس تو صبح آدھا پونا گھنٹہ لگتی ہے، یہ شام کو عصر کے بعد لگتی ہے، تو آپ سارا دن ناظرہ کس کو پڑھاتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے
کہ ہمارے گاؤں میں سکولز بھی ہیں ظاہری بات ہے، اور ٹیوشن سینٹر بھی بنے ہوئے ہیں اب، تو بچے ٹیوشن پڑھنے بھی سکول کے بعد جاتے ہیں، کوئی 3 بجے جاتا ہے، کوئی 4 بجے جاتا ہے، ہر ایک کا مختلف وقت ہے۔ تو پھر میں کبھی عصر کے بعد کلاس لگاتا، کبھی صبح لگاتا، کبھی 10 بچے آتے، کبھی 5 آتے۔ تو پھر میں نے ایک دن گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور میں نے کہا کہ میں ظہر سے لے کے رات عشاء تک مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، تمہارا بچہ جب فارغ ہو تم بھیج دینا، میں سونے محمد کا قرآن سکھا دوں گا۔ میں نے کہا قاری صاحب کوئی آپ کی قدر کرے نہ کرے، میں آپ کو رہتی زندگی تک جو ہے وہ دعائیں دیتا رہوں، یہ اصل کام ہے۔ ہمارے بچے پوچھیں گے نہیں تم نے ان پڑھ جاہل پیروں کے ہمیں ہاتھ چمائے، تم نے 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر دنیا دار لٹیروں کے اوپر ہمیں نوٹ پھینکنے کی عادت ڈالی، چھوٹے چھوٹے بچے لا کر یوں نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں، آج ہم جو ان کو سکھا رہے ہیں کل وہ یہ کچھ ہی کریں گے، وہ یہ اس کو دین سمجھیں گے، اور ہم بڑے فخر دیتے جا جا کے اوپر پھینک ایسے کر کے، اور جو سیکھنے والا عمل ہے وہ وہاں رکا ہوا ہے، اور ہم نے ان کے پیچھے لگایا ہوا، ان پڑھ جاہل پیر کے پاؤں چومے جا رہے ہیں، اور نعت خانوں کے جو ہے وہ ایسے سمجھیں جیسے قوم کے جو ہے نجات دہندہ یہ لوگ ہیں، اور قوم کا سارا بیڑا ہی انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، اگر ان کو 60-60 ہزار پہ ہم نے نہ دیا تو پتہ نہیں دین کے اوپر کون سی معذلہ آفت آ جائے گی، اور ہم ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، جبکہ ہماری مسجدوں کی حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ آج بھی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی ہو خوبی، یہ بھی ہو خوبی، خوبی خوبی، اور اس کے بعد پیسے کتنے ہوں بس وہ مناسب سے کر لے، 15,000 روپیہ دے دیں گے، 15,000 سے گھر چلتا ہے ہمارا نہیں چلتا، جو 60,000 روپیہ 20 منٹ کے لیے ہم دے کے بیچتے ہیں اس کا کیسے چلتا، اس کا تو مینیج کر رہے ہو آپ۔ کاش ہم اپنی مساجد کے اوپر غور کریں، یہ اسلام کے قلعے ہیں، جب تک ہم ان کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوں گے، دینی مدارس آباد کریں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اپنے بیٹیوں کے لیے گھروں کے اندر ترجمہ القرآن کا بندوبست کریں، کتنا اچھا ہو جائے، نوجوانوں کی ایک جماعت بن جائے جو کہے ہم خود بھی قرآن سیکھیں گے، اور ہم اتنا اچھا سیکھیں گے کہ ہم قاری صاحب کے ساتھ خود بیٹھ کے پڑھانے والوں میں شامل ہو جائے۔ یہ مشکل کام نہیں ہے ناظرہ قرآن مجید پڑھانا، اور پھر عالم جو ہو وہ ترجمۃ القرآن کی کلاس لگا لے، تلفظ ٹھیک کیا جائے، دیگر ضروری چیزیں اولاد کو سکھائی جائیں، بچوں کو سکھائی جائیں، اللہ کرے یہ مسجد محض ایک مسجد نہ ہو، یہ اسلام کا قلعہ بنے، اور یہاں آنے والوں کو قرآن کی سچی تعلیمات نصیب ہوں، اس پر محنت کی جائے۔ یقیناً علماء موجود ہیں، دیکھ کر خوشی ہوئی، ماشاءاللہ بتایا کہ بچے حفظ قرآن بھی کر رہے ہیں، اس کو مزید بہتر مزید منظم کیا جائے، اپنے دولت کا رخ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں، اس سے بڑھ کر کیا ہوگی بات۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہتر ہے وہ شخص جو قرآن سیکھتا ہے اور اوروں کو سکھاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے، وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔